صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب جی نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، نہ نماز خدا ہے، اور اس انہیں کا دونوں مطلب سے آپ مدد کو بھی مانگنے پتہ کا ہوگا، حکم۔ اس کا مطلب آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ نماز اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب نماز قائم کرو، اور جب صبر اچھا جب انسان کے اوپر کوئی برا وقت آئے اور صبر کرو اس چیز پہ۔ اچھا، تو یہ ان سے مدد حاصل کرو، تو کیا یہ دونوں خدا ہیں؟ ہاں جی، مدد حاصل کرو، یا پھر یا یہ کہیں خدا ہیں؟ مطلب یہ ٹھیک ہے، اس نہیں ہے خدا، مگر آپ مجھے بتائیں ادھر کہاں کہا جاتا ہے کہ اے نہیں نماز میری مدد کر، ملک یا صاحب، نماز المدد؟ ہم نے آپ کا فہم نہیں ہمیں چاہیے، میری بات سنیے گا، جی ہمیں جی آپ کا فہم نہیں چاہیے، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور میں ناسخ اچھا آیات پڑھ رہا ہوں، میں متشابہات نہیں پڑھ رہا، میں ناسخ آیات پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جی اب تیسرا پارہ آپ کھول لیں، رکوع نمبر 17 یہاں شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ جب اللہ رب جی العزت نے وہ میدان میثاق جو ہے نا، میدان میثاق کا تذکرہ فرمایا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، کیا کیا؟ قال اقررنا، تو وہاں پر تمام نبیوں نے اقرار کیا کس چیز کا؟ کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی مدد کریں گے اور انہیں پر ایمان لائیں گے۔ رب تعالیٰ نے وہاں پر تمام نبیوں کو کہا کہ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مددگار ہونا یہ معیار الوہیت نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے قل من کان، اللہ رب العزت فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل ان کا مددگار ہے، اور صالح مومنین بھی ان کے مددگار ہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مددگار ہونا معیار الوہیت نہیں ہے۔ پھر جب حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں بیٹا عطا کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ عطا کر رہا، نہیں، کہا کہ اللہ کے اذن سے میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، ایک صاف ستھرا بیٹا۔ سورہ مریم آپ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، قرآن پاک کے اندر یہ، اور جبرائیل کہہ رہے کہ میں عطا کروں گا۔ پھر 5واں پارہ غالباً، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین، یہ 6واں پارہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کو کافی ہیں، حسبک اللہ، اللہ، ومن تبع، لوگ جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ اب آپ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، یہ آیت مبارکہ خصوصاً اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، یعنی کہ گویا اللہ پاک فرما رہا ہے نبی آپ کو اللہ اور عمر کافی ہیں۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں سے بھی معیار الوہیت جو ہے وہ مددگار ہونا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک سے میں نے صرف آپ کو بھی دلائل دی ہیں۔ اب ایک ہے کسی سے مدد طلب کرنا کہ اے فلاں میری مدد کرو، اے فلاں میری مدد کرو۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنگل وغیرہ گیا ہو اور وہاں پر راستہ بھول جائے تو وہاں پر یہ کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رجال الغیب، کچھ ایسے غائب لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے مددگار اولیاء ہوتے ہیں جو اس بندے کی مدد کرتے ہیں اور اس کو راستہ صحیح دکھلاتے ہیں۔ یہ تو آقا کریم خود فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم کر رہے ہیں۔ اب یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی خود تعلیمات ہیں۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں۔ آصف بھائی ذرا دیکھیے گا، میں تھوڑا سا ذرا کام کرنے لگا ہوں۔ جی السلام جی میں علیکم، موجود ہوں، میں وعلیکم السلام جی کیا حال ہے قاضی بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ صاحب، جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ یار یہ جی بھائی اللہ کا کرم بات کر رہے الحمدللہ۔ تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ لوگ مدد کہتے ہیں کس کو ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں مدد کا مطلب کیا ہے، مطلب وضاحت کریں، ڈیفائن کریں مدد کو۔ کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ پہلے بتا دیں، اپنا تعارف آپ سے ہی کروا دیں۔ پوچھ رہا ہوں۔ آپ اپنا تعارف کروا دیں، مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ او بھائی اللہ کا شکر ہے، میں مسلمان ہوں، میں سب کو سننے والا ہوں، میں مدد کا مطلب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ
میں نہ کسی بھائی انجینئر اپنا کا تعارف اسٹوڈنٹ کروا دیں، آپ بھائی کیوں میں ڈر رہے ہیں؟ بھائی کیوں ڈر رہے ہیں بردر آپ؟ میں نہ کسی محترم انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں کسی ڈاکٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں کسی مولوی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ جی قرآن و حدیث کی بات ہے، بس مدد بات ختم۔ مدد آپ نے بتانا ہے نا کہ مدد کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں کسے اور کہتے ہیں بھائی مدد؟ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، میں آپ کی ڈسکشن سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے نزدیک مدد ہے کیا چیز؟ مدد ہر قسم کی مدد ہے، اس کے اندر ہر قسم کی مدد ہے، جو بھی مثلاً مدد ہے انسان ہے کسی بندے سے مانگ سکتا ہے نا، کسی سے کوئی بھی مدد، کیسے مالی مثلاً؟ مدد ہے، مالی مدد ہو چاہے روحانی مدد ہو، کسی بھی قسم کی مدد ہو۔ روحانی مدد میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت، مفہوم میں بیان کروں کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی تو ان کو کم کروائیے، تو پھر آہستہ 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 کم ہوتی گئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی امت کی مدد تھی۔ آگے فرمائیں۔ جی چلیں، یہ تو ہو گئی آپ کے نزدیک دیکھنے سے مدد کی۔ فوت شدہ سے مدد ثابت ہوگی نا یہ قاضی صاحب، جی جی فوت شدہ سے مدد ثابت ہو گئی نا۔ کیا مطلب فوت شدہ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت شدہ تھے اس وقت یا حیات شدہ تھے جب انہوں نے اس امت کی نبی مدد پاک کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام ملے کدھر تھے؟ یہ بتائیں، چھوڑیں سارے، کسی کو موت شدہ اور حیات کی بات تب کریں بھائی گے۔ جہاں پہ مرضی ملے وہ اس ٹائم نہیں حیات تھے نہیں، یا آسمان وفات پہ شدہ ملے، تھے؟ آسمان پہ ملے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ قرآن سے دکھا دیں نا کہ آسمان میں اگر کوئی ہو تو اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ آج بھی آسمان پہ ہیں نا؟ آسمان پہ ان کے سامنے کھڑے تھے تب انہیں انہیں جو بھی کیا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ سامنے والے بندے سے کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو 100% آپ لکھ لیں، آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے کہ کہیں بھی کسی اور چیز سے۔ بھائی اس چیز کی نفی آپ نے دکھانی ہے، ہم نے نہیں دکھانی۔ سر نفی میں نے نہیں اس دکھانی، چیز میں کی نفی یہ آپ نے کہہ رہا ہوں نا، دکھانی ہے۔ موسیٰ علیہ میں السلام تو نبی آپ کو پاک صلی اللہ موسیٰ علیہ علیہ وسلم کو السلام ملے نہ، سامنے تھے۔ میں تو بھائی آپ بردر کو بردر حضرت بردر موسیٰ بردر علیہ کائنڈلی السلام، کائنڈلی کائنڈلی بھائی وہ سن لیں۔ فوت شدہ تھے یا زندہ تھے یہ جواب دے دیں، بھائی بس میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ان ختم۔ کے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ ان کو ملے تھے یا نہیں وہ تھے؟ زندہ تھے، وہ زندہ ان تھے کو یا ملے تھے یا وفات نہیں شدہ تھے؟ تھے؟ نہیں، ان کو ملے بھائی تھے یا نہیں وفات تھے؟ شدہ تھے یا زندہ قاضی تھے؟ صاحب، وفات سر شدہ تھے وفات یا شدہ، زندہ تھے؟ تسلی سے کوئی بات نہیں، تسلی سے دونوں میرے اور بھائی بات ہی غلط کر رہے ہیں، ایک بندہ جو نہیں، واقعہ ایک پورا منٹ، ہے، یہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، اچھا یہ قاضی صاحب، 100% عقیدے کی اس غلطی طرح ہے۔ نہیں کسی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ایک کر کے بولیں آپ۔ ایک منٹ، یہ میں نے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے سامنے تھا، فلانے کے سامنے تھا، وہ سامنے نہیں تھا۔ یہ ساری تخصیصیں آپ نے دکھانی، ہم نے نہیں دکھانی۔ ہم نے تو آپ کو فوت شدہ سے مدد دکھا دی، یا تو انکار کریں آپ، کہیں نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، کریں انکار، ہے جرت تو کریں انکار، بخاری کی حدیث ہے، پورے واقعہ پڑھ کے آئے بردر، پھر بات بخاری کریں کی آپ۔ حدیث ہے، پورا واقعہ پڑھ لیں، پورا پڑھ لیں واقعہ، یہ لیں پورا پڑھ دے تو میں واقعہ، کوئی بات نہیں۔ آصف بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آصف بھائی سامنے تھے، یہ اس آیت سے بھی لگائیے ایک قرآن بات، پاک کی، یہ بھی پڑھ دیجیے گا جب ٹائم یہ جو کہہ رہا ملے تھا گا نا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے تھے، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جو نبی وفات پا چکے ہوں جب چاہیں جدھر چاہیں جا سکتے ہیں، حاضر ہو سکتے زندہ ہیں، ہو کر۔ ہاں بے جی، شک بے شک بے شک، زبردست زبردست۔ جی قاضی صاحب، ہاں جی باجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدد فرمائی تھی نبی علیہ السلام کی، اس وقت وہ حیات تھے یا کہ وفات شدہ تھے؟ آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اپنے لیے بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں، اللہ نے آپ کو جو بھائی حدیث آئی ہے، جو قرآن میں آیا، اللہ کی آپ طرف سے آیا نا سے، بردر۔ بھائی بردر میں اللہ آپ سے کے بات لیے کر رہا ہوں، بات، اللہ کی طرف سے یہ آیا کیا نا۔ ہے، یہ کیا آپ جواب کس، ہے آپ کا، یہ کیا نہیں آپ جواب کس دے رہے کے ہیں لیے آپ؟ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ یہ کیا جواب دے رہے شدہ تھے ہیں؟ یہ یا جواب حیات آپ شدہ کیا تھے؟ دے رہے ہیں؟ پہلے یہ میں وہی سوچیں دے رہا ذرا، ہوں سوچیں ذرا، نہیں میں وہی دے کیا رہا ہوں، جواب آپ کیونکہ یہ دے اللہ رہی کی ہیں؟ یہ طرف سے بونگی قرآن آپ اور مار حدیث رہے آئی ہیں ہے، کہ ٹھیک میں ہے؟ آپ سے یہ سر پوچھ رہا بونگی ہوں آپ مار رہے ہیں، کہ آپ کو حضرت آصف موسیٰ نالج علیہ لینا چاہیے، السلام آپ جو کو تھے، پورا واقعہ پڑھنا چاہیے، اچھا چلیں واقعہ ایک پڑھ کام کے، کریں، واقعہ ایک پڑھ کام کے، کریں، آپ ایک کام کائنڈلی کریں نا، واقعہ پڑھیں، پڑھ ایک کے آئیں۔ کام کریں، ایک آپ منٹ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، اس طرح سے بھائی، تو پھر میری شور ہو بات جائے گا، سنیں۔ قاضی اس طرح صاحب سے شور آپ ہو اپنا جائے گا۔ سوال آگے رکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنا مائک بند کر لیں، جب وہ جواب دے لیں گے پھر آپ اپنا مائک کھولیں گے، او بھائی ان کا ورنہ جواب کیا ہے؟ ان کا نہیں جواب کیا ہے؟ دینا آدھی ادھوری بات، ایسے۔ آدھی ادھوری میری بات کا بات آدھی جواب سنیں، نہیں پوری ہوتا، تم بات بتاؤ ہوتا نا، ہے۔ اچھا ٹھہر جائیں یار، ایک منٹ، توقیر بھائی ٹھہر جائیں، بھائی جان پوری بات آپ بتائیں، میں مائک بند کرنے لگا ہوں، پوری بات بتائیں، چلیں ٹھیک ہے، شاباش۔ آپ واقعہ پڑھیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملے، آسمان پہ ملے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے لیے کوئی وفات نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے لیے وفات پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خلاص بات۔ یار یہ بندے کا نا کوئی، مجھے لگ رہا ہے کوئی دماغی مسئلہ ہے اس کا، قاضی کا نا، مجھے لگ رہا ہے
آپ کو تو یہی بھائی لگے گا میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، میری بات سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس آپ کو وقت آپ کی تاریخ حیات بتا تھے دیتا ہوں بردر، یا میں آپ وفات کو شدہ تاریخ تھے؟ بتاتا ہوں، میں آپ کو نبی علیہ تاریخ بتاتا ہوں، السلام کے لیے میں وہ آپ کو ساری وفات شدہ تاریخ تھے بتاتا ہوں، یا حیات شدہ تھے؟ میں آپ میں کو نے آپ سے بتاتا یہ ہوں، میں جواب آپ پوچھا کو آپ سے، میں نے آپ آگے بردر سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آگے پہلے سے نہ اپنے کو نہیں دلیل دی ہے، نہ کو قرآن کی آیت پیش کی ہے، نہ کو حدیث پیش میں کی آپ ہے، کو دلیل دیتا ہوں، اپنی میں آپ کو کہانی دلیل دیتا سنا ہوں، کے تو آپ نہیں سائڈ پہ ہوئے ہیں آپ۔ میں اور آپ کو بھائی دلیل کو دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت پیش کرو، پاکستان کوئی میں حدیث برسوں پیش سے کرو نہیں، پاکستان اور میں مجھے برسوں سے جواب دو ہندو کہ بستے نبی تھے، علیہ السلام جو تھے میں آپ کو وہ اس جواب دیتا وقت ہوں، حیات تھے، میں حضرت جواب موسیٰ دیتا علیہ ہوں، السلام جو تھے کائنڈلی کیا سن وہ لیں، حیات شدہ تھے یا سن وفات شدہ تھے؟ سن لیں، اس کا جواب دو تم۔ سن لیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں صدیوں سے ہندو بس رہے تھے، اور بھائی پاکستان ہندو کا نے نہیں پوچھا تم سے، میں بردر آپ کو حضرت جواب دے رہا ہوں، موسیٰ آپ کا کائنڈلی پوچھا ہے، پاکستان کا پوچھا ہی نہیں بھائی تم سے۔ کائنڈلی چپ، جواب دینے میں دیں، نے جواب دینے پاکستان کا آپ جواب سے دینے پوچھا دیں، ہی نہیں، جواب دینے دیں، میں نے آپ سے جواب پاکستان کا دینے دیں، پوچھا ہی نہیں۔ آپ قاضی میں آپ کو صاحب پورا آپ جواب دیتا گفتگو ہوں، غلط موڑ پر لے کے جا رہے ہیں، یہ میں بات غلط طرف میں نہیں لے کے آپ جا سے رہا، جب پاکستان کے بارے میں میں پوچھوں گا نا، غلط طرف لے پاکستان کے نہیں مارد جا رہا، وجود میں کب آیا، میں قائد غلط اعظم طرف علیہ نہیں لے کے محمد جا علی رہا، جناح نے میں 14 غلط طرف نکات نہیں، کا پیش میں آپ کو کیے، بتاتا ہوں، میں آپ کو نظریہ بتاتا ہوں پاکستان کا بردر پیش سن کیا تو گیا، لیں، یہ سارے سوال جب آپ تھوڑا سے سا پوچھوں گا نا پھر آپ تھوڑی اس سی کا اپنے جواب اندر دینا مجھے۔ سننے کی طاقت ابھی پیدا میں نے کریں، آپ سے یہ جو پوچھا ہے کہ حضرت موسیٰ تھوڑی علیہ سی السلام اس سننے کی وقت طاقت پیدا کریں، مجھے حیات بولنے تھے، دیں، مجھے بولنے دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اس سی وقت سننے حیات تھے سننے یا کی طاقت حیات پیدا نہیں تھے؟ کریں، مجھے بس بولنے آپ دیں، نے یہ جواب دینا ہے، نہیں بس سمپل جواب ہے اس کا۔ اس بردر کا سمپل جواب ہے، بردر کسی بھی مسلمان بردر سے پوچھے وہ آپ کو کہے گا بردر کہ وہ اس بردر وقت فوت ہو بردر چکے تھے۔ ہر مسلمان، جو بردر بھی مسلمان ہے بردر نا، چاہے کوئی چھوٹا بردر بچہ ہے، اس سے بھی بردر آپ پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو نے کہے گا کہ حضرت موسیٰ آپ علیہ السلام فوت ہو نہیں چکے تھے اس وقت۔ آپ بردر جھوٹ گھڑی جا رہے ہیں بار بار، بردر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ بردر بات سن لیں میری، ٹھیک ہے؟ نبی ہوں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے نہ جنت دوزخ دیکھی، جنت میں لوگ دیکھے، سارے زندہ تھے؟ آپ کے نزدیک سارے زندہ بھائی ہیں؟ میں نے بھائی آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں، کمپلیٹ بات کرنے میں دیں، نے میں آپ آپ کو سے سارا صرف آپ حضرت نہیں، موسیٰ کا پوچھا ہے، میں آپ صرف کو حضرت بتا رہا ہوں موسیٰ نا، کا پوچھا ہے۔ ان کو تو حضرت حضرت موسیٰ موسیٰ کا نہیں ملے، جواب دے دیں آپ۔ ان کو تو جنت جہنم دکھائی گئی، انہوں نے تو لوگ دیکھے، بھائی کوئی صرف مزے سے رہ رہے حضرت ہیں، کسی موسیٰ کا کوئی بتا عذاب میں، دیں، صرف نہیں حضرت آپ موسیٰ کا بتا نہیں دیں، آپ کا کیا خیال ہے قیامت قائم ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج حضرت کے واقعے میں؟ موسیٰ کا بتا دیں، جس حضرت وقت انہیں موسیٰ کا بتا دیں، بھائی بردر حضرت موسیٰ کا بتا دیں، جنت جہنم دیکھ لی تو قیامت قائم ہو بھائی چکی تھی؟ حضرت موسیٰ کا بتا او دیں، بھائی او بھائی حضرت کدھر موسیٰ کا بتا کدھر دیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں کوئی کہ سننے کی کیا طاقت اس پیدا وقت وہ کرو، حیات تھے یا او وفات شدہ تھے؟ سننے کی طاقت پیدا کرو، بھائی ٹرک کی اس بتی کے حدیث پیچھے میں نہ چلو، ہے کہ او جب بھائی میں ٹرک حضرت کی بتی کے موسیٰ کی پیچھے نہ قبر کے چلو، پاس سے گزرا اور تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ ٹرک کے اب پیچھے آپ بتی مجھے کے یہ پیچھے نہ بتائیں چلاؤ۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات شدہ تھے یا وفات شدہ تھے؟ او بھائی بس اب اس کا جواب دے دیں، مائک بند کریں، میں آپ کو سارا جواب دیتا ہوں، 2 منٹ دیں دیں، میری بات سارا سننا، جواب دیں، سارا 2 سارا منٹ جواب۔ بات سننا، میری بات کاٹنا نہیں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا، پاکستان میں عرصے سے ہندو یار بس میں رہے تھے، پاکستان کا ہندو جب آپ سے پوچھوں گا نا، مسلمان ہو جب کے میں پاکستان ہندو کا کا آپ سے کلچر پوچھوں گا مسلمانوں نا میں لا تو کے میں آپ وہ کو سوچ رہے ہیں میں پاکستان کے مسلمان بارے میں ہوں، ساری ہسٹری آپ وہ سے سوچ سنوں رہے گا، ہیں میں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ساری ہے؟ ہسٹری جس سنوں طرح گا، ہندو بتوں سے قائد اعظم کب آئے، کب پیدا ہوئے، علامہ ہندو اقبال کب بتوں سے آئے، کب پیدا مدد ہوئے، مانگتے ہیں، اسی طرح اور جو جناب لوگوں سے نظریہ مدد مانگتے ہیں پاکستان وہ کا بھی تو پیش مر کیا چکے گیا، ہیں، 14 کوئی فرق نکات کا نہیں ہے، پیش کیے تم میں گئے، اور ہندو میں یہ کوئی فرق نہیں سارا ہے، میں تمہیں کوئی پوچھوں گا، فرق ساری نہیں ہے، تفصیل میں تم سے پوچھوں ہندو گا، میں کوئی اور تم میں لیکن کوئی ابھی فرق فی نہیں ہے، الحال نو میں فرق، تم سے یہ کوئی پوچھ رہا فرق ہوں نہیں کہ ہے، حضرت اور موسیٰ کوئی علیہ فرق السلام نہیں اس ہے، وقت اور تم حیات تھے یا ہندو وفات شدہ تھے؟ بس اس کا مسلمانوں کا جواب لباس، دینا ہے تم نے، اگر اچھا تمہاری آصف اندر بھائی، جرت ہے تو اس کا جواب دے دو۔ آصف بھائی اس بندے کے نزدیک ہوں نا سیدنا بلال ہوں بن مزنی جو صحابی رسول تھے، جب ہوں نبی ہوں پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر جا کر مدد طلب فرمائی، وہ بھی اس کے نزدیک نعوذ باللہ ہندو تھے۔ ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی ہے، ویسے نا یہ صحیح کی آپ نے بات۔ جی اپنا قاضی صاحب، یار آپ سے جو سوال پوچھتا ہوں میں اس کو آپ آپ کو وہی جواب جواب دینے دے ہی رہا نہیں ہوں کہ آپ چاہتے۔ ہندو ہو، آپ ہندو والا سوال پوچھتے ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ بھائی میں نے آپ سے نبی حضرت پاک موسیٰ صلی کے بارے اللہ میں علیہ پوچھا ہے، وسلم نے یہ جنت ہندوؤں جہنم والا دیکھی، سوال ہے؟ کیا جنت جہنم قائم ہو چکی یہ تھی؟ جو کیا میں نے آپ سے قیامت آ پوچھا ہے چکی ہے؟ یہ میرے سوال کا نہیں، جواب نہیں ہے۔ کیا میرا قیامت آ سوال چکی ہے؟ ہے کہ حضرت میرا موسیٰ سوال علیہ یہ ہے کہ السلام اس قیامت آ وقت چکی ہے؟
حیات کیا- تھے یا وفات شدہ تھے؟ میرا سوال آپ سے، قیامت آ چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ میرا علیہ وسلم نے سوال جنت اور ہے دوزخ کہ میں لوگ حضرت کیسے موسیٰ علیہ دکھے؟ السلام حیات تھے یا وفات شدہ حیات تھے؟ تھے، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ چلو پاکستانیوں، حضرت موسیٰ علیہ اور السلام ٹرک کی حیات بتی کو تھے چھوڑو، وفات شدہ تھے؟ اور ٹرک کی اور بتی کو چھوڑو، تو گورا یار ہے تو حضرت موسیٰ پاکستانی کے میں بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ اور کو پاکستانی ٹرک کی دندلی بتی پڑ کو گئی چھوڑو۔ ہے، آپ کو تو بالکل مرگی کا دورہ تم پڑ گیا، میں نے آپ سے حضرت موسیٰ کا پوچھ تم لیے۔ جاہل ہو، جاہل، تم سے ہاں ہاں تمہیں ہم کیا جائے نا، بتاؤں؟ تم تو علامہ فہما ہو نا، میں بے شک علامہ علامہ صاحب ہو نہیں، تم تو۔ الحمدللہ مسلمان ہوں، الحمدللہ الحمدللہ مکمل ایمان لا الحمدللہ چکا ہوں، ایک ٹھیک ہے، سوال اللہ کے پوچھا سوا تمہاری کوئی باہ شریک نکل نہیں، گئی تمہاری۔
अल्लाह के एक सिवा तुमसे सवाल कोई पूछा, तुम्हारी शरीक हवा नहीं, ना निकल गई है उसकी तुम्हारी। ज़ात में ना सिफात में, ठीक है। एक तुमसे सवाल पूछा, तुम्हारी हवा निकल गई है तुम्हारी। ये तो मुझे ये क्या, ये लगे रहो। पुराने वो ट्योटा जो है ना पुरानी, वो स्टार्ट होती है उस तरह से आवाज आती है। अच्छा मेरी बात सुनो, लगे रहो, कुरान पाक में अल्लाह भी रऊफुर रहीम है और रसूलुल्लाह भी रऊफुर रहीम है। आप बताओ फर्क करो। नहीं नहीं वो ना, जब तक ये सवाल का जवाब नहीं ना देगा ये क्या काजी, बताऊं? तब तक तो मौजूद जो है जावा ना है, वो इसको दूसरी कुछ तरफ पता नहीं भी नहीं जाएगा। है। चलें यार, ये नीचे से किसी और को उठा लें, ये ऐसे ही बेचारा आया जो है ना, टाइम जाया करने आया, किसी और को उठा लें। वो किधर है, वो नीचे बैठा हुआ था वो। ये इल्मी किताबी आया है जी। अच्छा अच्छा ठीक। जी जी बाबा जी कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बाबा तो जो है वो तो उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, तो ये बाबा जी आप किधर से आ गए? आसिफ भाई वैसे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। यार मैंने कल एक सवाल पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। जी जी पूछे पूछे। पूछा ये था कि बायजीद ने जो अपनी किताब में कहा है, अपनी किताब में यार वो एक कुछ अतारी था, उसने लिखा है बुक में, उसने लिखा था कि मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। तो उसके बारे में आप क्या फतवा देंगे? वो हजरत अल्लामा हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कोई उनसे साबित नहीं है। अल्लामा हजरत अस्कलानी ने इसका जवाब दे दिया आज से 400-500 साल पहले। तो वो आपको किताब अब क्या अलहदा है अलहदा कि जवाब दें, आपको अलहदा जवाब दें, मिर्जा इंजीनियर को अलहदा जवाब दें, सबको अलहदा अलहदा जवाब दें। यार आप दिफा करते हैं ना उनका, इसलिए आपसे पूछ वो रहे हैं। मेरा भैया आपको जवाब दे तो दिया। अल्लामा हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये सब बातें उनकी तरफ मंसूब हैं, ये साबित ही नहीं है। आप बताएं। नहीं तो उनके साथ एक पूरी जो किताब है उससे वाकया तो पढ़ वो पढ़ के तो बरेलवी भाई अपने उनके स्टेज से वफात के सुनाते हैं बाद भाई, सारे सुनाते भाई हैं। जो सुनाता है उससे जाके पूछें। मैं तो तो वो आपको बरेलवी है ना, अल्लामा अहले हजरत सुन्नत वो अस्कलानी का चलाते बता हैं। रहा हूँ आपको तो वो मैं आप तो क्यों आपको भाई? अल्लामा हजरत अस्कलानी का बता रहा हूँ भाई। आपने मेरे से वो चीज पूछनी है जो चीज मैं जवाब आपको किताब से दूंगा। मैं आपको किसी आलिम की बात का तो मैं मसूल नहीं हूँ, मैं किसी वायस की बात का मसूल नहीं हूँ। मैं तो मसूल इस चीज का हूँ कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बड़े बड़े जय्यद जो हमारे आइम्मा हैं उन्होंने उनको बुजुर्ग माना है। अल्लामा ज़हाबी लिखते हैं कि वो जो हैं वो अपना अल्लाह का भला करे। एक मिनट मैं जरा हवाला खोल लूँ पहले, क्योंकि बाज वक्त ना गलत बात जुबान से निकल जाए ना तो वो फिर अच्छी बात नहीं होती। तो मैं हवाला सामने निकाल लूँ पहले, एक मिनट दीजिएगा मुझे। कोई देखे ना जी, एक बाबा है, उस बाबे को 1000 साल से उम्मत उसको बाबा मान रही है, 1000 साल से भी ऊपर हो गया। अच्छा तो मिर्जा जूनियर जेल में अब उठा है और उल्लू का पठा जिसको ऊपर से देख के अरबी भी पढ़नी नहीं आती वो लोगों को काफिर करार दे रहा है। और भाई उस बंदे की अपनी हैसियत क्या है, उसको तो पूरी दुनिया कह रही है कि काफिर है। भाई अब वो इबारत काफिर पे उठ फतवा के लगाते हैं, वो सुन ले उनको थोड़ी सुन ले बोल जरा, रहे हैं सुन कि ले वो सुन ले काफिर हैं। सुन ले उन्होंने नहीं कहा, भाई, आज तक नहीं सुन कहा, ऐसे सुन ले किसी जरा पे ना इल्जाम मोहतरम, मत सुन ले लगाया जरा करें। भाई, जी सुन जी ले जरा। उसने कहा है कि वो कुत्ते की मौत मरा है, कहा है उसने कि नहीं कहा? हजरत बायजीद बिल्कुल बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को कहा है अगर उसने उसने कि नहीं ये कहा कहा कुत्ते है की तब मौत मरा उसने है? कहा है, उसने साथ में शर्त लगाई है ना, अगर उसने ये कहा है तो। नहीं 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 भाई, अगर क्यों हम कहें, अगर कह के हम साहबा को भी गालियां देनी शुरू कर दें कि जी अगर ये भाई किसी साहबी ने अगर कहा तो क्यों, उसको भी फलाना। किताबें नहीं नहीं, मंसूब है ये आप। मेयार, ओ भाई भाई ये मेयार किसने तस्करतुल सेट किया औलिया है? किताब ओ ये आप किसने मेयार सेट किया है भाई। कि अगर ये उसने लिखी है तो उसको गालियां दें? ये मेयार किसने सेट किया है? अब मिर्जा साहब अगर आपका बाप शराब बेचता रहे तो आपके बाप के ऊपर लानत। बाबा जी अगर आपका बाप जना करता रहे तो आपके बाप के ऊपर लानत। बाबा जी अगर आपकी, मैं अब आगे नहीं कहना चाहता फिर आपको गुस्सा गुस्सा कर जाएंगे आप। ये मेयार किसने ठहराया? यार मैं गुस्सा किसने क्यों ये मेयार करूंगा ठहराया? जब आप वो बातें कर रहे हैं जो पहले हैं ही मुझे नहीं हमारे। बताएं ये मयार कहाँ से लिया आपने कि अगर फलाने ने ये बात नहीं की तो उसके ऊपर लानत? वो भाई कुत्ते का किताबें बच्चा है, वो किताबें कुत्ते की लिखी मौत मरा पड़ी है। हैं, किताबें लिखी पड़ी हैं। भैया आपको जवाब दे भी रहा हूं यार, आप लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। आपको भी अभी आप जवाब कह दिया रहे कि हैं कि अल्लामा मंसूब हजरत ही नहीं कलानी है जब। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हम्म। बातें जो हैं ये उनकी तरफ मंसूब हैं, हम इन बातों को नहीं मानेंगे, नहीं कबूल करेंगे या हम इसकी तावील करेंगे। हजरत अल्लामा हजरत कलानी फरमा रहे हैं। तो आप ये क्यों? बताएं ना कि क्योंकि इंजीनियर वो साहब ने एक आप सबको एस्टैब्लिश बताया है बुजुर्ग कि हैं। आपकी किताबों में हजरत, क्या लिखा हुआ है, आप ये अच्छा ये बात देखें माने आप, ना फिर। ये देखें, हाँ, ये नहीं जो नहीं बाबा बात है ये माने वाला, ना। ये जो बाबा है ना ये वाला,
आसिफ भाई अपनी स्क्रीन बड़ी कर लें। ये मेरी स्क्रीन बड़ी करें जरा, देखें ना जी, अगर आपने सारे बाबों को कुत्ते की मौत मारना है तो ये सारे वाले नहीं बाबे भाई, को भी जो कुत्ते की मौत मारे। गंद लिख कर गए हैं उनकी बात हो रही है। हाँ ये देखें ना, ये बाबे ने गंद लिखा है ना, ये इस बाबे को लानत भेजें इसके ऊपर। ये देखें, ये हजरत बाइज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी करामतें, करामात, ये इसने मदूदी ने लिखी है ये किताब। ये इसके ऊपर लानत भेजें इसके ऊपर, ये कहें कि ये बाबा कुत्ते की मौत मरा है, ये कहें, ये बाबा जी कहें, जरा कहें कि ये बाबा कुत्ते की मौत मरा है, कहें। भाई जो बंदा ये कहता है ना कि मैं ही मोहम्मद हूँ, उसकी फिर सारी जितनी बातें यार जीरो फिर से आप मल्टीप्लाई यार हो वही जाएंगी। बात फिर कर रहे हैं आप, यार मैं आपको क्या कहूँ, तो अब हम देखें भी ना एक मेरी शर्त बात। लगाएंगे ना, अगर उसने कहा है तो। ओ ये भाई एक किताब यहाँ तो पहले साबित करें, अगर मगर वाली तो बात ही नहीं। अगर मैं कहूंगा कि भाई अगर आपके बाप ने जिना किया तो आपके बाप हरामी था, अगर आपकी फलाने थी, मैं नहीं कहना चाहता यार, मैं नहीं ऐसी तो जुबान भाई इस्तेमाल करना चाहता किताबें आपके या तो लिए। देखे ना, या तो एक वीडियो रिपोर्ट हो ना। हदीस में, हदीसों के अंदर ज़ईफ हम्म हदीसें आती हैं, हम्म, उसके अंदर मौजू मनगढ़ंत हदीसें आती हैं। तो अच्छा। क्या हम उन हदीसों के मिसदाक के ऊपर जो है वो माज़अल्लाह सहाबा किराम के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करें, गंदी जुबान इस्तेमाल करें, तो हम उसको बोलते या हैं ना कि ये ताबईन हदीस के लिए ज़ईफ है। हम ताबईन के बोलते हैं लिए ना, गंदी जुबान इस्तेमाल करें कि जी ताबईन ने अगर ये लिखा है तो फिर उनके ऊपर लानत और फलाने के ऊपर लानत, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशिद। भाई अभी तक आपके मुफ्ती साहिबान मेरे पास वीडियो पड़ी हैं, उन्होंने झूठ नबी ना का बोलें, दिफा किया है। झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, इस बात आपकी का नहीं मेहरबानी दिफा झूठ ना किया, बोलें। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपके बरेलवी उलमा ने दिफा किया है। फिर वो कहते हैं कि बायजीद के जुबान से अल्लाह बोल रहा था। आज़म खान साहब, आपने बीच में बात नहीं करनी, अपनी बारी का इंतज़ार करना। अगर बीच में बोलेंगे तो आपको मैं उतार दूंगा। राम भाई, मेरी बात सुनिएगा, अनम्यूट नहीं करना, कॉल से बाहर नहीं म्यूट जी नहीं जी म्यूट जनाब करूंगा। वाला, मुझे किसी ना, ने कॉल याद से किया। बाहर निकलना जी और जी, ना म्यूट मेरा करिए। ख्याल है वो ना आसिफ भाई बिजी हैं, आप तो बात जारी रखें। अगर असल मर्द है ना, सर मैं मिर्जा ना जेल थोड़ा में सा काम जहन्नमी कर रहे हैं, खोता। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट दे दें बस। ये मुअज़्ज़म अली कौन है सुल्तान भाई? पता नहीं, अभी तो मिर्जे पे लानत भेज रहा था, लेकिन मसला ये है जो भी हो, बीच में यार बात नहीं करनी चाहिए, बार बार बोलता है ये बीच में। जी भाई, मसला ये है कि वो ना, ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो ये रिकॉर्डिंग बीच में काट छाँट करके करनी होती है, बीच में फिर बात को तो मुश्किल हो जाती है। आपको पता नहीं, सेंस ही नहीं है इस बात की कि बीच में ये वैसे भी यानी कि आदाब के ख़िलाफ़ है कि कोई बात कर रहा हो और बीच में अपना लुच तल दे बंदा आके।
معظم صاحب آخری بار دے رہا ہوں، بیچ میں نہیں بولنا، اگر بولیں گے تو اس بار اتاروں گا، تو دوبارہ نہیں لینا میں نے۔ معذر چاہتا ہوں، میری کال آ گئی تھی تو بات ہو رہی تھی، کیا بابا جی سے کوئی مزید بات ہوئی ہے؟ نہیں آپ کا آپ کو انتظار ویٹ کر کر رہے رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ اگر باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اس طرح کی باتیں اگر ان کی طرف منسوب جو ہیں اگر وہ سچ ہوتی نا، تو پوری امت کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ اور حضرت علامہ ذہبی نے جب ان کے بارے میں لکھا ہے نا، تو وہ یہ دیکھیں سلطان العارفین انہوں نے لکھا ہے انہیں، سلطان العارفین، یعنی کہ علم والوں کے شہنشاہ انہوں نے قرار دیا ہے ان کو، علم والوں کا شہنشاہ۔ جب انہوں نے حضرت باجد بستامی کے بارے میں لکھا ہے نا، جو جسے ہم کہتے ہیں ترجمہ لکھا، تو راویوں کا ترجمہ جب انہوں نے سیر علام النبلا کتاب ہے نا جو ان کی علامہ ذہبی کی، اس کے اندر جب انہوں نے حضرت باجد بستامی کے بارے میں لکھا ہے، ان کی زندگی کے حوالے لکھے ہیں اور ان سے جو روایتیں ہیں وہ روایتیں بھی اس کے اندر لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے ان کو سلطان العارفین لکھا ہے، انہوں نے زاہد لکھا ہے انہیں، زاہد عابد، کہ نیکوکار بندے تھے، نیک بندے تھے اللہ کے۔ اور یہ مرزا جونیئر جیلمی آج 1400 سال کے بعد 1200 سال کے بعد اٹھ کے تو یہ جو بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہا ہے ان کو۔ یار آپ یہ صرف اس ان کی کی بات کر خباثت رہا کا ہے نا، اندازہ، اس کی جن کی خباثت کا اندازہ ہوں، دیکھیں، میری بات سنیں، اس کے اپنے ہوں۔ استاد نے کہا کہ یہ کچرے پہ بیٹھنے والی یہ مکھی ہے، یہ اس کے اپنے استاد نے یہ اس کے بارے میں کچرا کہا۔ بھائی آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے نا، مسئلہ یہ بھائی ہے۔ اگر ہمارا کچرا ہے تو اس کا جواب بھی تو ہم ہی آپ کو دیں گے نا، کہ آپ تو خود سے جواب ایک دیں تو گے۔ عوام کو جی اویئرنیس دے رہا ہے، السلام بتا رہا ہے سب کو۔ علیکم۔ اب حدیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اس کا جواب تو ہم بھئی نے دینا ہے۔ حدیث نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے، پھر بھائی حدیث کے ساتھ ایک معیار حدیث ہوتا کے ہے نا ساتھ حکم بابا لگا جی، ہوتا ہے، بابا میری جی، بات صحیح۔ بابا سنیں۔ جی، بابا جی، آپ ایک تذکرۃ معیار الاولیاء ہوتا میں ہے۔ دکھا دیں کہ یہ بھائی بات بات ضعیف سن لیں، لکھی ہوئی ہے۔ بھائی بات سن لیں، یہ ہوں، وہ جو کتاب ہے وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ تو ایک قصص ہاں کی تو وہی کتاب تو ہے۔ میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں تو پھر تو آپ مجھے پھر بتائیں کہ کیوں ایک معیار بریلوی ہوتا ہے علماء نا، اس کی کتابوں سے بھائی واقعات پڑھ پڑھ ایک کے سناتے ہیں اور معیار پھر ہوتا دفاع ہے، بھی کرتے ہیں ایک آگے سے؟ معیار ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، ایک ہاں، کلیہ ہوتا ہے نا، اس کلیے کے تحت ہی آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی یار یہ چیز، جیسے کہ آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو ہوں، لیبارٹری میں انہوں نے ایک اس کا فارمولا بنایا ہوا ہے، اس فارمولے کے تحت انہوں نے ٹیسٹ کر کے بتانا جی یہ بلڈ گروپ اتنا ہے، یہ بلڈ گروپ جو ہے ہوں، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر جو جو چیز ہوں۔ ہوگی وہ آپ کو اس فارمولے کے تحت ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے کوئی بھی بات، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی قول جو ہے اس کے بارے میں وہی کلیہ اپنایا جائے گا جو کلیہ حدیثوں کے بارے میں اپنایا جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ ہم اب آپ لوگوں کے ساتھ کتنی کی دیر سر کھپائیں آپ کے ساتھ، بتائیں مجھے۔ بھائی بڑے بڑے مفتی صاحبان نے ویڈیو میں آ کے بولا کون ہے۔ سا مفتی یار؟ بتائیں تو صحیح، نام تو لیں، کس سے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یار؟ آپ کون سے یار مفتی نے سنائی ہے یہ والی کہانی؟ بتائیں مجھے۔ اب پنڈی کا مفتی کا مفتی آپ ابھی نے میں کیا نام لوں یار سب کے ادھر؟ مفتی جو حنیف قریشی ہے، جی جی بالکل انہی کی ہاں، بات کر رہا ہوں۔ کیا اس نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا جو جی میں اس کی تعویل کرتا ہوں، ساری تو ویڈیو پڑی تعویل کا ہوئی ہے کیا یار۔ مطلب ہوتا ہے؟ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب تعویل ہوتا ہے کا؟ کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ بھائی تعویل کا بابا جی مطلب ایک انہوں نے منظر جواب ٹھہریے گا۔ دیا، اس کا انہوں نے اس تعویل کا جواب دیا انہوں نے، تو آپ کیوں کو وہ ڈیفینڈ جواب کر نہیں رہے ہیں پسند آپ؟ آیا، بولے کہ آپ کو، یہ جس یار نے بھی تم کہا ہے، پاگل تو نہیں پہلی کہیں؟ بات ہے یہ غلط ہے، یار آپ آپ پاگل ہیں جس بابا نے جی، بھی کہا۔ پاگل ہیں آپ، نہیں آپ پاگل ہیں، آپ دماغ توازن آپ کا خراب ہے۔ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علامہ حجر اسقلانی جو ہے ان کے اوپر فتویٰ لگاؤ، کرو جرت، کہو مرزا انجینئر کو علامہ حجر اسقلانی کے خلاف ویڈیو بنائے،
कहो उसे, बनाए अलामा ज़ाहबी के खिलाफ वीडियो बनाए, लगाए उनके ऊपर फतवा, देखना फिर इसकी क्या हालत करते हैं फिर मुसलमान मिलके, इसको इसकी खोटे में से निकाल के इसका कीमा बनाएंगे इसका, इस हरामी का। कहो उसे, लगाए फतवा। उन्होंने अलामा ज़ाहबी ने जो है उन्हें सुल्तानुल आरिफीन क्यों लिखा है, जाहिद और आबिद क्यों लिखा है उन्हें, क्यों उनके अकवार और उनसे मंसूब हदीसें लेके आए हैं अपनी किताबों के अंदर, अलामा बाहकी के ऊपर लगाए फतवा। अभी और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आयमा ने जो है वो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी किताबों के अंदर जगह दी है, उन्होंने उनके अकवाल को जगह दी है, उनसे मंसूब रवायात को जगह दी है, लगाए फतवा, सबके ऊपर लगाएं। पूरी उम्मत उनको कहती है कि वो अल्लाह का बंदा था, एक अल्लाह का वली था। और मिर्जा खंजीनियर जो खुद औरल सेक्स की पैदाइश है, एक हरामी है, वलदुज जिना है, वो जनाब उठ के तो जनाब लगा रहा है, फतवे लगा रहा है उम्मत के अकाबरीन के ऊपर, साहबा के ऊपर, ताबईन को कहता है कि वो रज के झूठे थे। और हरामी तू सबसे बड़ा झूठा है, तू सबसे बड़ा खंजीर तू है। ताबईन तो वो हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद जो लोग आएंगे वो ईमान में तुमसे बढ़ के होंगे, ये वो ताबईन है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं साहबा को, मेरे साहबा तुमसे उनका ईमान ज्यादा होगा। वो ताबईन, उनके बारे में मिर्जा खंजीनियर, मिर्जा जूनियर हरामी कह रहा है कि वो रज के झूठे थे। अगर ताबईन झूठे थे तो फिर हदीसों की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, हदीसों तो उन्होंने सारी नोट, सारी हदीसें तो उनसे रवायत की गई हैं, ताबईन से तमाम हदीसें ताबईन ने रवायत की हैं साहबा से लेके। ताबईन के बारे में तो कह रहा है कि वो रज के झूठे थे, वो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और तेरी अपनी औकात क्या है हरामी, 50 बार तो लोगों से मुनाजरे में कुत्ते की, तो तेरी कुत्ते जैसी तेरी जो है ना वो तेरी अगलों ने दुबर तेरी कुटी है तेरी। आज तक तो किसी आलमी, वही आलमी दीन को तो छोड़ दो, वो ज़काउद्दीन मलिक साहब पुलिस से रिटायर, एक आम आदमी, आम आदमी, आलमी दीन भी नहीं है वो, उसके आगे हाथ पैर जोड़ा उसको, "ओ मलिक साहब, मेरी वीडियो मेरी ऑडियो लीक ना करियो, नहीं तो मेरी सलाह का दरवाजा बंद हो जाएगा। जाओ, मेरी मेरी प्रोफाइल के ऊपर लगी हुई है वो ज़काउद्दीन मलिक साहब की, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग लगाई है मैंने, जाओ देखो जाके, वो जिस बंदे को तुम हरामी को तुम लोगों ने आलम दीन बनाया हुआ है, वो किस तरह से माफिया मांग रहा है वहां पे। और कुछ खुदा का खौफ कर जाओ, अल्लाह तो कुरान में कह रहे हैं कि जो लोग पहले गुजर चुके हैं बाद में ईमान लाने वाले, उनके लिए कहते हैं या बारी ताला उनकी भी बख्शिश फरमा, हमारी भी बख्शिश फरमा, हमारे दिलों में उनके लिए कजी ना पैदा करी या बारी ताला, हमारे दिलों में उनके लिए नफरत ना पैदा करी। कुरान की आयत है। और ये हरामी जो है वो सहाबा को, ताबईन को, तबा ताबईन को, औलिया अल्लाह को, आयमा को, मुहद्दिसीन को, किसी को उसने छोड़ा हो बताएं मुझे। इमाम बुखारी में के बारे में कहता है इमाम बुखारी कंट्रोल हदीसें लेके आते थे, कंट्रोल हदीसें लेके आते थे, यानी कि बातें कहता छुपी तो नहीं रहनी थी। यानी कि इमाम बुखारी के बारे में कह रहा है इमाम बुखारी हदीसें छुपाते थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम लानत भेजते हैं ऐसे आदमी के ऊपर। किस बंदे की क्रेडिबिलिटी इस बंदे ने रहने दी है बताएं मुझे। सहाबा कराम को गूंगे शैतान कहा इसने, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली के बारे में कहता है उनका दौरे खिलाफत जो था वो तो आइडियल नहीं था, वो तो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा नहीं था। हाँ, अपने बारे में कहता है हरामी, कहता है मैंने खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम की है, मैंने लोगों को कुरान हदीस के साथ जोड़ा है। सहाबा कराम जो थे वो 4 खुलफा जो थे, जिनको हम कहते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम के हक 4 यार हैं, उनके बारे में कहता है नहीं नहीं, ये नहीं दुआ करनी चाहिए कि हजरत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमा, हजरत अली जैसा हुक्मरान अता फरमा, हजरत उस्मान जैसा, हजरत अबू बकर जैसा हुक्मरान अता फरमा। कहता है ये नहीं दुआ करनी चाहिए। क्यों? कहता क्योंकि उनके दौरे खिलाफत में उनसे गलतियां हुई हैं। और तू हरामी, तुझे किसने इख्तियार दिया, तू उनकी गलतियां बयान कर रहा है? तुझे किसने इख्तियार दिया है, तुझे किसने ठेका दिया है कि तू सहाबा की गलतियां बयान करेगा? तू हरामी, जा अपना डीएनए करा, अगर तू अपने बाप की औलाद निकल आया तू, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं पैसे भी मैं दूंगा अपनी जेब से, तेरे डीएनए के पैसे भी मैं दूंगा, जा।
صحابہ کرام کو جناب ان کی عدالت کو چیلنج کر رہا ہے حرامی. اچھا جی میری طرف اذان ہے, کوئی اور دوست بات کرے. جی مطلب جی قبلہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آصف بھائی آپ. دیکھیں نا کہ ایک چیز ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو متعلق گفتگو ہے, اب یہ معیار بنا لینا جی اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا ہو. اچھا جی یہ کون سا اصول ہے اور کہاں کا اصول ہے؟ بالفرض. اب ایک جو روایت ہے, ان کی روایات آتی ہیں کہ کوئی کسی صحابی نے شراب پی, اب ہم کہیں جی اگر اس صحابی نے شراب پی ہے تو اس پر یہ ہو. یا اب بالفرض روایات جو ہیں آپ کو پتہ ہے موضوع روایات بھی جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور کتب کے اندر آئی ہوئی ہیں, تو ہم کہیں جی اگر ایسا تھا تو ایسا ہو جائے. او بھائی یہ معیار کہاں کا قائم ہے؟ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی طرف اگر کوئی بات کوئی کلمہ کفر منسوب ہو تو کیا ہوگا ہوتی ہے کہ کسی شخص نے وہ کلام جو اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس نے وہ کلام کیا بھی ہے کہ نہیں. پھر دوسری بات, کیا آیا جس کلام کی وہ نسبت کی جا رہی ہے آیا وہ شخص اس کلام کو جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ اگر بالفرض وہ کلام ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کہا, تو پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسے کیا آپ کو التزام اور لزوم کا پتہ ہے کہ یہ التزام کفر ہے کہ لزوم کفر؟ جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو کسی بزرگ کی طرف کسی ایسے اکابر کی طرف یہ کہنا کہ جی اگر انہوں نے کہا ہو, اب بالفرض میں کہہ دوں اگر آپ کی والدہ زانیہ ہے تو اس پر لعنت ہو, اگر آپ کی والدہ نے 4 بندوں کے ساتھ زنا کیا, یہ الفاظ کہوں کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی؟ آپ کہ آپ کی والدہ کی طرف ایمانی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جنہیں سیاہ سن بندہ کابر مانتا ہے, کیا ان کی طرف یہ نسبت کی جائے ہماری آپ کی اگر جو ہے وہ جسمانی غیرت جسے کہہ لیں یا آپ کی ذہنی غیرت گوارا نہیں کرتی, ہماری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی. بھائی یہ جو اگر والا معیار ہے یہ معیار قائم کس نے کیا؟ کیا یہ قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق معیار ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی معیار کی بات آپ فضان بھائی بعد میں کریں, پہلے یہ بتائیں ایک کہ اور کوئی بات ہوتی ہے ایک اور وہ بات کلیئر کتاب کرتے میں چلیں لکھی فضان ہوتی ہے. بھائی کہ آپ اگر ایک منٹ بابا صاحب ایک منٹ, اگر فضان بھائی جو امام ذہبی تھے جنہوں نے ان کو سلطان العارفین لکھا ہے, ان کا اگر کسی حدیث کے بعد جی ان کا اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی قول ہو, جیسے مثال کے طور پہ کوئی صحیح حدیث ہے اور وہ اس کو ضعیف فرما دیں, تو اس کی پھر امت میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں سلطان بھائی. پہلی بات ہے کہ حافظ ذہبی جو ہے نا, یہ محدثین میں انہیں شمس الائمہ کہا جاتا ہے کہ آئمہ کا سورج, شمس الائمہ, آئمہ کا چراغ جو ہے نا حافظ ذہبی کو کہا جاتا ہے, حافظ شمس الدین ذہبی کو. حافظ ذہبی حدیث کے معاملے میں جس شخص کی موافقت کر دیں جلدی اس کی مخالفت کوئی جو ہے وہ محدث نہیں کرتا, اور حافظ ذہبی جس کی مخالفت کرتے ہیں اس کی جلدی جو ہے وہ موافقت کوئی نہیں کرتا. حافظ ذہبی کا علم حدیث میں یہ مقام ہے, جرح و تعدیل کا امام ہے حافظ ذہبی, جنہیں امام الناقدین کہا جاتا ہے حافظ ذہبی کو. حافظ ذہبی جیسا علم حدیث کا محدث, علم حدیث میں عبور رکھنے والا, راویان کے جرح و تعدیل میں عبور رکھنے والا, نقد وارد کرنے والا راویان پر, وہ شخص اگر کسی کی توثیق کر رہا ہے تو یہ جو آج کے 1400 صدیوں بعد, یہ جو آج لوگ آئے ہیں 14 صدیوں بعد, 1400 سال کے بعد جو آج لوگ آ کر بیٹھے ہیں, انہیں زیادہ پتہ تھا ان لوگوں کا کہ جو ان کے قریب ترین زمانے کے لوگ تھے انہیں زیادہ پتہ تھا اس چیز کا. یار اور جہاں تک امام رہ گئی ذہبی کے کتاب بارے چھپنے میں کی تو بات, کسی نے بات نہیں کی نا, میری میں بات آپ سنو. کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حافظ ذہبی ان کی توثیق کر گئے ہیں, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کی بات حافظ ہی نہیں ذہبی ہو نے رہی میرے توثیق بھائی, کی ہے. ان کو تو کسی نے برا نہیں کہا. آپ کہہ جی رہے جی ہیں میں انجینئر آپ کو سب وہی کو کہہ بتا رہا رہا ہوں ہے, جناب, میں آپ کو انجینئر وہی نے بتا رہا امام ہوں بابا ذہبی کو جی. کب کہا ہے؟ تو اور میری بات اسی بات تو کی سن ہوگی لینا نا جس نے گند گھولا یار, ہے. میری بات سن لینا جناب. آپ کو لگتا ہے سمجھنے کی یا سننے کی, آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے, اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے, استدلال کیا کر رہا ہے, یہ تو آپ کی قابلیت ہے. دیکھیں
میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ ذہبی جیسا محدث جس کی توثیق کر رہا ہے، اگر آپ اس شخص کے بارے میں کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ اس شخص پر اعتراض نہیں، آپ حافظ ذہبی پر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں زیادہ پتہ ہے، آپ کس شخص کی توثیق کر گئے ہیں بیٹھ کے؟ یعنی یہ کہ وہ آپ بندہ ان جو پر بھی لکھتا رہے، وہ جو بندہ اس کے بارے میں کوئی بھی لکھتا رہے، وہ سب قبول ہے آپ کو؟ تو میں نے آپ کو کیا بتایا، حافظ ذہبی کسی چھوٹی ہستی کا نام ہے؟ نہیں بابا صاحب، اب حافظ آپ نا ذہبی وہ بات ہے، کو، بابا صاحب ایک اب منٹ ذرا، آپ ایک منٹ بات سلطان کو بھائی، ایک غلط طرف منٹ لگا رہے ہیں میں بتاتا ہوں حافظ ذہبی جیسا امام محدث جو ہے، جو امام الناقدین کہلایا جاتا ہے، جس کی توثیق پر آج کے علماء وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی سارے جو ہیں، جس کی توثیق پر آج کے علماء اعتماد کرتے ہیں کہ حافظ ذہبی نے فلاں کے بارے میں یہ جرح کی ہے، حافظ ذہبی نے فلاں کے بارے میں یہ تعدیل کی ہے۔ حافظ ذہبی سلطان حضرت بایزید سلطان العارفین کہہ رہے ہیں کہ عارفوں کا سلطان۔ عارف کون ہوتا ہے؟ وہ جسے خدا کی ذات کا عرفان ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عارف۔ حافظ ذہبی جیسا محدث ان کی توثیق کر رہا ہے بیٹھ کر، اور آپ لوگ کہتے ہیں جی اگر انہوں نے کہا ہو تو یہ ہو جائے۔ وہ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی بزرگ اکابرین جو ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے نا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے نا، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک بندہ کریڈٹ تو پھر سوچنے سمجھنے انجینئر کی صاحب کو دیں نا، صلاحیت جو ہے وہ انہوں نے کھو پوری دیتا ہے۔ دنیا کو بتایا ہے کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں کیا لکھی ہوئی ہے، بتایا؟ بس ان کیا کو بتایا؟ صرف یہ کریڈٹ دے دیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، احادیث کے اندر تو اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کبھی پڑھا انجینئر صاحب نے؟ احادیث کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھا سر کبھی انجینئر اس صاحب نے؟ بندے نے 8-10 سال لگا کے قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کرائی ہے، اور کیا کیا کریں وہ؟ کون سی تفسیر؟ وہ منی گوڈ والا عقیدہ، وہ ریکارڈ کروایا اس نے، وہ جو منی گوڈ کفریہ اللہ عقیدہ اپنے قرآن پاک جیسے کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا اللہ اس نے۔ جو ہے وہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے، یہ قرآن تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، یہ قرآن تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، آپ پتہ نہیں کب میرے خیال سے دین اسلام آپ نے مرزا انجینئر کو سننے کے بعد قبول کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی، اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس حرامی کو اوپر سے دیکھ کے عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی، اس نے علم کون سا حاصل کیا اس نے؟ اب بتائیں کہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانیں یا اس جاہل کی مانیں؟ ترجمے والی کتابیں پڑھ کے تو وہ بندہ جناب قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم دین ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس حدیثوں کا علم ہے، نہ اس نے شروحات پڑھی ہیں، نہ اس نے جو ہے تفاسیر پڑھی ہیں، نہ اس نے صحابہ کے اقوال پڑھے ہیں، نہ اس نے تابعین کے اقوال پڑھے ہیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ اٹھ کے تو قرآن کی تفسیر کاٹ کرا رہا ہے، اگلوں نے 360 والوں نے نکال کے باہر ماری ہے تفسیر اس کی، ٹھڈا مارا اس کے منہ کے اوپر، چل پرے الو کے پٹھے۔ حالانکہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا وہ 360 والا جو ہے، نکال کے اس نے تفسیر باہر ماری اس نے۔ تمام علماء نے کہا، انہوں نے کہا یہ تو گمراہ آدمی ہے، یہ جو کفر اس نے تفسیروں کے اندر بکا ہوا ہے، جاؤ کوئی عالم دین لے کے آؤ، اس کو کہو کہ اس کی ایک تفسیر کی کلاس کا آپریشن کرے، پاگل ہو جاؤ کہ تم پاگل۔ ایک تفسیر کی کلاس میں اگر اس کی 100 سے زیادہ غلطیاں نہ نکلیں اور کفر نہ نکلے، جو تم چور کی سزا کہو گے وہ سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کفر تک اس نے بکے ہیں قرآن تفسیر کلاسوں کے اندر، کفر۔ اب یہ بھی سورہ زمر کا حوالہ دے کے، سورہ زخرف کا حوالہ دے کے تو کہتا ہے اللہ منی مخلوق خدا بھی بنا سکتا ہے اور اللہ اپنا بیٹا بھی بنا سکتا ہے۔ بتائیں پوری میری بات دنیا سنیں کی آپ۔ کسی اچھا، تفسیر میں بتائیں کہ کسی نے آج تک یہ کہا ہو کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ یار یہی تو فرق ہے آپ میں اور مجھ میں، ہم انجینئر کو کفر اس کا طرح دفاع نہیں کرنا ہے مانتے آپ جس نے، طرح یہ اور آپ ہمارے اپنے میں بابوں یہ کو فرق مانتے ہے ہیں۔ کہ ہم نے کفر کا علاج کرنا ہے، آپ نے کفر کا دفاع کرنا ہے۔ ہمارے میں اور آپ میں بھائی یہ فرق ہے، ہم نے یہ دفاع ہم نے کرنا ہی صحیح کہا۔ نہیں ہے۔ آپ جب یہ سنیں وہ ذرا، بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی سنیں ذرا، اکیڈمی میں، ان کا نمبر سنیں بھی ذرا، موجود ہے، ان کی ای سنیں میل بھی سنیں موجود ہے، ان کی ویب سائٹ سنیں۔ موجود ہے۔ بندہ زندہ ہے یا تو مر گیا ہونا، پھر ہم اس کا دفاع کریں۔ اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہو۔ تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتا۔
ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. یہ سورہ الزمر کے اندر موجود ہے. لیکن اللہ نے چنا نہیں. چاہتا تو چن سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوتی وہ مخلوق کی پھر گاڈ نہیں بن سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جیسس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا, وہ مخلوق ہی رہے گا. جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن. یہ محال اور مقدور کی بحث ہے. اس کے اوپر ہاں جی بتائیں مجھے کہ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 ہے اور سورہ زخرف کی غالباً ایک منٹ سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے یہ یہ جو آیت ہے نا ایک سورہ زمر کی آیت نمبر 4 ہے اور سورہ یار وہ کدھر گئی آیت, یہ والی آیت اس نے پڑھی ہے جی سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 اور 81 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 82 چھوڑ گیا ہے. اسی طرح سے اس نے یہ جہاں پہ یہ والی آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ اپنا بیٹا اگر بنانا چاہتا تو وہ مخلوق ہوتا اس کا بیٹا, تو اس میں بھی آدھی آیت پڑھی ہے آیت نمبر 4. آیت نمبر 4 کو آدھا بھی نہیں پڑھا بلکہ آدھے سے بھی کم پڑھا, وہ بھی پوری نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور آیت, یہ 2 آیتیں تھی صرف یہ والی نا, ہاں یہ 2 آیتیں تھی. اب یہ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اب ترجمہ سن لیں اس کا. اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا, پاکی ہے اسے, وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب. اب اللہ تو یہاں پہ نفی کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کاموں سے پاک ہوں. اور مرزا خنزیر کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے نہیں اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا تھا لیکن اس نے بنایا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں, اور مرزا خنزیر کہہ رہا ہے نہیں اللہ بیٹا بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے بنایا نہیں. بنا سکتا تھا وہ, اور مخلوق ہوتا, وہ ہوتا بھی مخلوق. اسی طرح سے دوسری آیت کا اس نے حوالہ دیا, وہ بھی اس نے آدھی پڑھی. یہ دیکھیں یہ ہے جی سورہ زخرف کی آیت نمبر 81. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اب یہ اس نے ایک آیت یہ والی پڑھی 81, 82 کھا گیا بیچ میں سے. اب یہ آپ اس میں سے میں اب 82 نمبر جو ہے نا وہ میں لگاتا ہوں. 81 جو ہے وہ یہ ہے کہ تم فرماؤ اگر رحمان کے کوئی رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. یہ اسی طرح سے جیسے انسان کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ, دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہیں جانا. یہ اسی طرح سے ہے. اس کی اگلی آیت کو مس کرنا اسی طرح سے ہے جیسے کہ کوئی بندہ قرآن کی آیت پیش کرے کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جانا. اچھا جی یہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 منٹ سر مجھے دیجیے گا, میں وہ آیت نکالوں. ٹھیک ہے جی, اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہے تب تک بات کر لیں. اب یہ میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ قرآن کے اوپر اس بندے نے جھوٹ باندھ کے, اس بندے نے بہت بڑا کفر کیا. اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. آیت نمبر 82. ہاں جی اب یہ دیکھیں کہ اس بندے نے آدھی آیت پڑھی آدھی چھوڑ دی, سوری ایک آیت پڑھی اس سے اگلی چھوڑ دی. اب یہ دیکھیں, اب یہ میں پوری دونوں آیتوں کٹھی پڑھنے لگا ہوں کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. اب یہ دیکھیں کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا. ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، یہ میں ذرا ترجمہ نکال لوں اس کا. اگر رحمان کا بیٹا، اگر تم فرماؤ بالفرد محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا. اب اگلی آیت سنیں، آگے اللہ فرماتا ہے پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو، یعنی کہ اللہ ان سب کاموں سے پاک ہے. اللہ بیٹا بنانے سے، بیوی بنانے سے، اپنے جیسے خدا بنانے سے، مخلوق خدا بنانے سے، منی گاڈ بنانے سے، عورت کو ایک سے زیادہ مرد دینے سے، وہاں پہ ٹرانسجینڈر بنانے سے، وہاں پہ ڈوریمون جیسی شکل بنانے سے، ان سب کاموں سے اللہ پاک ہے. ان سب کاموں سے اللہ پاک ہے. یہ ساری باتیں جو مرزا خنزیریہ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اس نے، قرآن کے اوپر جھوٹ باندھا اس نے. اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں ان کاموں سے، بیٹا بنانے سے. اور مرزا خنزیر کہتا ہے نہیں اللہ بیٹا بنا سکتا ہے لیکن اس نے بنایا نہیں. جی بابا جی جواب دیں. اب جی آصف بھائی، اس میں نا سورہ مریم کی آیت نمبر 92 میں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، یعنی اس کے شان کے مطابق ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اختیار مجھے کرے. ذرا بتائیے گا، میں وہ آیت نکال دوں ذرا. 92 سورہ مریم کی. سورہ مریم آیت نمبر 92 کا ہے نا آپ نے؟ جی ہاں بالکل. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یعنی کہ اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے. اور یہ دیکھیں کہ یہ بندہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے لیکن اللہ نے بنایا نہیں. یار کہاں کہاں پہ یار اس بندے کے کفر ہم پکڑیں، کہاں کہاں پہ ہم اس کے اتنے کس کے کفر ہیں، اتنے کس کے کفر ہیں. میں کہتا ہوں کہ حد ہی ختم ہے یار، حد ہی ختم ہے. یہ آئے ہیں جی ایک علمی کتابی صاحب آئے ہیں جی، یہ ہمیں جواب دیں گے. یہ قرآن میں ہمیں جواب دیں گے. قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ اچھا بابا جی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بیٹھیں، اگر آپ نے نہیں بات کرنی تو نیچے ایک مرزئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں کال پہ لے لوں اگر آپ اجازت دیں تو. کیوں بابا جی؟ السلام علیکم شہد بھائی وعلیکم بوسن السلام. بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کی ہویا آئی ڈی پرانی اڈ گئی ہے یہ نویں آئی ڈی بن گئی ہے؟ وہ کل انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گی کل. اچھا میں بھی دیکھتا ہی رہا، کل کوئی بندہ لائیو نہیں آیا، نہیں پتہ نویں آئی ڈی تو آئے. وہ نا ٹھیک ہے آئی ڈی جڑی ہے نا وہ سٹرائک آ گئی سی تے وہ تانوں پتہ مرزئی پھر انج دے کام کردے رہندے نے. چیک کرو ڈیوائس کڈو، چیک کرو. بالکل جی بالکل، منو نہیں لیا کے مرزائیاں دینا کا بورڈ کم سے. ہی ہے. بڑی ڈیوائس. بابا جی تو بزی ہیں، ان کو اتار دیتے ہیں. پھر نیچے ایک بیٹھے ہیں ایک ان کو. بلوشی کدھر گیا؟ حسن بھائی ایک السلام مشورہ ہے، علیکم. ایک ناقص مشورہ ہے. کلندر صاحب جی ایک سر. منٹ ہے، جو بھی مرضی آتا ہے نا ابو حسن بھائی، اس کے ساتھ نا 10 منٹ کا رکھا کریں، جو ہے نا 1 منٹ آپ کا 1 منٹ اس کا، 10 منٹ کا رکھا کریں. 10 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کیا نکلنا ہے. بعد میں اتنی بحث کے بعد وہ کچھ بھی نہیں نکلتا. 10 منٹ کا میرے خیال سے ٹھیک رہے گا. اور یہ بھی بات صحیح ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے بوسن بھائی؟ تمام جی بھائیوں کا کلندر کیسا بھائی ٹھیک خیریت ہے؟ ٹھاک، اللہ کا شکر.
آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. اور ایک میں نے بھی جو ہے نا وہ بس بھائی ریکویسٹ ہی کرنی تھی کہ جو بھی بندہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ اس سے مطلب پوچھیں نا کہ بھائی آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے یا ہم کو پتہ ہے کہ اس کتاب کی اس سے پوچھے کہ اس کتاب کی اتھینٹسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی تو بات اس کو یہی پتہ نہیں ہونا کہ اس کی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کو یہ نہیں پتا تو پھر اس سے بندہ بات کیا کرے, یعنی کہ وہی ہے وہ مطلب بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. پھر اس سے آپ پوچھیں کہ جب آپ نے اس کو امام ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا, اس کے بعد سوال بنتا نہیں ہے بندے کا جس کو پتا ہو کہ امام ابن حجر اسقلانی کون ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو ان کا حوالہ دینے سے پہلے کہ پوچھیں کہ آپ کیا یہ امام ابن حجر اسقلانی کو جانتے ہیں, ان کے بارے میں, امام ذہبی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے یا ان کا مقام کیا ہے. تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے وہ ایسے ہے کہ ہم جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں. اس کو پتہ ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کا سوال بنتا نہیں ہے. 99.9% جو لوگ ہیں نا کلندری بھائی, 99.9% جو اس کے چھوکرے ہیں نا, ان میں سے کسی کو نہیں پتا سوائے انجینئر کے. انہوں نے اس کو نبی مانا ہوا ہے, مرزا انجینئر کو نبی مانا ہوا ہے. اس کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے نا, یہ اینڈ لیول تک جا کے اس کا دفاع کرتے ہیں, اینڈ لیول تک جا کے, چاہے وہ کفر بھی بک دے. اور اس نے بکے کفر ہی آج تک, اس کی زبان سے آج تک کبھی کوئی صحیح بات تو نکلی کوئی نہیں, سارے کفر بکے اس نے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف, حضرت عمر فاروق, حضرت صدیق اکبر, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, حضرت امام حسن, باقی دیگر جتنے صحابہ ہیں, سب کے خلاف اس بندے کی زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ غلط بات نکلی ہے. آج تک کبھی اس کی زبان سے صحیح بات نہیں نکلی, لیکن اس کو اینڈ لیول پہ جا کے دفاع کرتے ہیں اس کا. وہ کہتے ہیں نہیں, نبی بھی معاذ اللہ غلطیاں کرتے تھے, صحابہ بھی غلطیاں کرتے تھے, لیکن مرزا انجینئر بڑا معصوم ہے. اس کے پاس تو سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے علم آیا ہے. اللہ نے اس کو ساری باتیں بتائی ہیں, یہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتی. مرزا انجینئر نہیں غلط ہو سکتا, باقی نبی معاذ اللہ نبی بھی غلط ہو سکتے ہیں, صحابہ بھی غلط ہو سکتے ہیں, تابعین بھی غلط ہو سکتے ہیں, تبع تابعین بھی غلط ہو سکتے ہیں. جتنے 1200 سال میں لوگ گزرے ہیں سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا مرزا انجینئر جو حرامی ہے وہ نہیں جھوٹا ہو سکتا. خراب ہے یہ, صحیح لگائی ہے, سیدھی لگائی ہے, صحیح کر کے لگائیں سر. وہ نہیں, جو مرزا خنزینئر جو ہے نا عورت سیکس والی سرکار, وہ نہیں غلط ہو سکتی. نا 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 نا, یہ ممکن ہے ہی نہیں. پوری دنیا کے مسلمان غلط ہو سکتے ہیں, پوری دنیا کے علماء غلط ہو سکتے ہیں, لیکن مرزا خنزینئر نہیں غلط ہو سکتا. نا 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 نا, یہ بات تو کرنی نہیں نا, کہ حضرت مرزا خنزینئر صاحب کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اوپر سے کیا کہیں گے, نہیں نہیں ہم نے ان سے کلمہ تو نہیں پڑھا ہوا اس کا, ہم اس کی ہر بات کا تو نہیں مانتے. نہیں 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 نہیں, لیکن باتیں اس کی ساری صحیح ہیں. منی گاڈ والا عقیدہ بھی اس کا صحیح ہے, خدا اپنی مخلوق خدا بنا سکتا ہے, یہ بھی اس کا عقیدہ صحیح ہے. اللہ بیٹا بنا سکتا ہے, یہ بھی عقیدہ اس کا صحیح ہے. صحابہ کرام جو تھے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں, اس معاملے بھی مرزا انجینئر صحیح ہے. چینج ہونی ہے. جی ملک صاحب آپ کا کوئی سوال رہ گیا ابھی کہ سارش کو نہیں بات ریکویسٹ آ رہی تھی, آپ لوگوں نے جوائن کروا لیا. آپ تو مجھے بشاک, میں بس آپ لوگوں کو سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی سوال ہو یا اعتراض ہو. نہیں میرے پاس کوئی نہیں ابھی سوال فی الحال, میں ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو اس لیے شور آتا ہوتا ہے, اس لیے میں نے پہلے بھی لیو کر دیا تھا, تو میں بس آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں. نیچے بیٹھ کے سنو. اچھا سلطان بھائی ہے نا, عابد بیٹھا ہوا ہے. عابد بات پتہ ہے کیا ہے جناب, یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپ, ٹھیک ہے, تو اب جو نیچے لکھنے دیں, اوپر آ کے اگر بات نہیں کرتا جواب نہیں دینا ہمیں کسی بات. نہیں تھوڑا ہم سمجھاتے شاید کہ اس کے مطلب ہم نے تو اصلاح کی نہیں سے بات کرنی ہے, شاید اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ آپ اوپر آئیں, ہمیں پورا کلپ سنائیں. ٹھیک ہے, اگر جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں سے وہ بات یا وہ نتیجہ نہ نکلتا ہو تو پھر ہم بھائی مجرم ہیں.
اگر پورا کلپ سننے کے بعد بھی جو نتیجہ ہم یہ ابو حسن بھائی یا جتنے ہمارے دوست کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے یہ بات کی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہی نتیجہ نکلے تو پھر ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس کے اوپر لعنت کریں اس کو جو آپ مرضی کیا کہیں. بات کر رہے ہیں کلندری صاحب؟ ہم نے پورا کلپ کیوں سنائے؟ ان کے باپ جو مرزا انجینئر ہے اس نے سمر عباس صاحب کا صرف 20 سیکنڈ کا کلپ لگایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں، 20 سیکنڈ کا. ان کا باپ، ہم ان کو کیوں پورا کلپ سنائے؟ یہ تو روش ان کے نہیں، وہ باپ تو نے ہم جاری کی ہوئی ہے. شاز بھائی آپ ہم تو بھی اس لیے کہہ سمجھے رہے ہیں نا، کہ یہ ان کے پاس ہم کوئی